اس میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا، یہ کسی خاتون کا سوال ہے کہ کیا حیض کے ایام میں الیکٹرانک ڈیوائسز سے قرآن اذکار ہم پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں؟ اسکرین کو کیا ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اذکار کے اعتبار سے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، صبح کے بعد جو پڑھی جانے والی جو اذکار ہیں، پھر شام کے بعد جو پڑھی جانے والی اذکار ہیں، ان اذکار کے اعتبار سے آپ کو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. آپ جو ہے ان اذکار کی پابندی ہمیشہ کریں، جیسے 100 مرتبہ صبح شام کے اذکار میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور جو صحابہ کو آپ نے پڑھنے کا حکم دیا صبح شام کے اذکار میں، اس کو آپ نے شامل کیا ہے. تو اب اس طرح کے اذکار اس کے پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح وہ صورتیں جو صبح شام کے اذکار میں شامل ہیں، جیسے قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اللہ احد، 3 مرتبہ جو پڑھنا ہے صبح شام کے اذکار میں، اس کو بھی بحیثیت ذکر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ تو اذکار کے اعتبار سے بات ہوگی. اب دوسری بات ہے کہ قرآن کے اعتبار سے تو کیا قرآن پڑھا جا سکتا ہے ایام حیض میں، یعنی عورت کے پیریڈ کے جو دن ہیں، کیا ان ایام کے اندر جو ہے کیا قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو اب اس کے اعتبار سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون مصحف کو ہاتھ لگائے بغیر وہ تلاوت کر سکتی ہے اپنے میموری سے، اپنے حافظے سے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ پڑھ سکتی ہے، کوئی منع نہیں کیا گیا اس میں. ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو اٹھا کر کوئی خاتون پڑھنا چاہتی ہے، کیونکہ ایام لمبے ہیں، 6 دن، 7 دن، 8 دن، 10 دن. ابھی پورا وقفہ جو ہے بغیر قرآن کی تلاوت کے لیے کافی جو ہے اس خاتون کے لیے سمجھیے کہ جو ہے ایک محرومی ہے کہ ان ایام کے اندر جو ہے بغیر قرآن کے وہ رہے. خاص طور پر قرآن پڑھنے والیاں، پڑھانے والیاں، طالبہ ہیں، استانیہ ہیں. تو اب ان کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اس میں اگر آپ مصحف اٹھا کر پڑھنا یا پڑھوانا چاہتی ہیں تو پھر یہاں پر جو ہے علماء نے شرط لگائی کہ جو ہے آپ اپنے ہاتھوں میں گلوز کا استعمال کر لیں، یا کسی کپڑے سے یا حائل سے جو قرآن شریف کو آپ اٹھائیں اور جو ہے اس کو جو ہے کھول کر آپ بیئر ہینڈ سے نہیں، مطلب ننگی انگلیوں سے نہیں، بلکہ کسی گلوز وغیرہ کے اعتبار سے آپ اس کا استعمال کر سکتی ہیں، قرآن پڑھ سکتی ہیں. یہ مصحف اٹھا کر پڑھنے کے سلسلے میں یہ حکم جو علماء نے بیان کیا. البتہ تیسری صورت یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جو الیکٹرانک ڈیوائسز آ گئے، جیسے جو ہے کمپیوٹر سے، لیپ ٹاپ سے، ٹیب سے، موبائل سے، تو اس طرح کے اب ان کے اندر قرآن موجود ہے، تو کیا ان کو جو ہے آپ دیکھ کر پڑھ سکتی ہیں، ہاتھ لگا کر پڑھ سکتی ہیں؟ تو اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے سے ان ڈیوائسز کو ہاتھ لگا کر، جیسے جو آپ پڑھ رہے ہیں اسکرین پر جو پہلا صفحہ آیا ہے، اب اس صفحے کو اب ہٹانا ہے تو آپ جو انگلی سے جو اس کو ٹچ کر کے اس صفحے کو آپ ہٹا دیتی ہیں، تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں، ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ ان الیکٹرانک ڈیوائسز کا حکم جو ہے مصحف کا نہیں ہے. مصحف کا حکم الگ ہے. قرآن شریف کا جو مصحف کا مطلب قرآن شریف جو بائنڈڈ جو ہوتا ہے، جو قرآن شریف کے اوراق، اس کا حکم الگ، اس کو مصحف کہا جاتا ہے. تو مصحف کا حکم الگ ہے اور ان الیکٹرانک ڈیوائسز کا حکم الگ ہے. تو الیکٹرانک ڈیوائسز جو مصحف کا حکم نہیں لیتے، کیونکہ الیکٹرانک ڈیوائسز کے اندر جیسے مصحف ہی نہیں ہوتا، صرف قرآن ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں کسی کے فوٹوز ہو سکتے ہیں، کوئی نیوز ہو سکتی ہے، کوئی اور اور کوئی کئی ساری فائلز اس کے اندر ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا مصحف کا حکم الگ ہے، الیکٹرانک ڈیوائسز کا حکم الگ ہے. تو الیکٹرانک ڈیوائسز کے اعتبار سے آپ اس کو اٹھا کر کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں. اور جو ہے وہاں پر آپ جو ہے اگر اوراق وغیرہ کو جو اس کے اندر جو ہے الٹ پلٹ کرنا ہے، کچھ دیکھنا ہے یا پڑھنا ہے، ضرور اس میں گنجائش ہے، آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ.
مسئلہ صرف جو ہے مصحف کو اٹھا کر ہاتھوں میں رکھ کر پڑھنا یا اس کو ہاتھ لگا کر پڑھنے کے سلسلے میں علماء نے یہ جو ہے کہا ہے کہ آپ وہاں پر کوئی حائل استعمال کریں، یعنی کوئی جو ہے ایسی چیز جو ڈائریکٹ جو ہے آپ کی انگلیاں جو قرآن کو نہ لگیں۔ اس میں انہوں نے یہ صورت ذکر کی ہے کہ آپ گلو استعمال کر لیں یا کوئی باریک کپڑا استعمال کر لیں جس کے ذریعے سے آپ قرآن کو اٹھائیں اور پڑھیں اور اس کو چھوئیں، تو اس صورت میں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بعض علماء کے، اس میں بعض علماء ایسے بھی ہیں جیسے شیخ علامہ البانی وغیرہ رحمہ اللہ جو ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے جو باتیں ایک حائضہ عورت یا جو عورت جس کے پیریڈز چل رہے ہوں وہ جو کام نہیں کر سکتی، وہ پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ نماز اس کے لیے اللہ نے معاف کر دی۔ اسی طرح اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی اور روزہ وہ بعد میں قضا کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ طواف نہیں کر سکتی، وہ طواف نہیں کر سکتی۔ یہ تین چیزیں۔ باقی ایک چیز ہے جس کے بارے میں حدیث کے اعتبار سے صحت اور ضعف کا مسئلہ ہے کہ عورت آ کر مسجد میں بیٹھ سکتی ہے نہیں بیٹھ سکتی ہے، ایسی حالت میں اس پر جو ہے اس حدیث کی صحت اور عدم صحت پر جو ہے علماء نے کلام کیا ہے۔ افضل یہ ہے کہ مسجد میں آ کر جو بھی مسجد ہے اس میں حیض کی حالت میں عورت آ کر نہ بیٹھے، ہاں گزر سکتی ہے، وہاں سے پاس ہو سکتی۔ یہ چار چیزوں کو چھوڑ کر باقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز سے منع نہیں کیا، جبکہ ہزاروں صحابیات تھیں اور آپ کے پاس آیا کرتی تھیں، آپ کے مسجد میں نمازوں کے لیے حاضر ہوتی تھیں، اور ہر صحابی کی جو ہے تقریباً ان کی بیوی تھی، یا کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے اور کسی کی ماں ہے، خواتین ہر صحابی کی موجود تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی وقت میں آپ نے اعلان کروایا ہو کہ کوئی عورت حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہ کرے یا قرآن کے اوراق کو نہ اٹھائے، یہ لکھا ہوا قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا کوئی نہ اعلان کیا، نہ ایسی کی تعلیم دی، اور آپ کی جو تعلیمات خواتین کے لیے بھی ہوا کرتی تھیں، آپ کے جو ہے مسئلے مسائل کے اعتبار سے خواتین بھی آ کر پوچھتی تھیں، لیکن کسی بھی صحیح حدیث سے ہمیں یہ وضاحت نہیں ملتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو ان کے مخصوص ایام کے اندر تلاوت قرآن پاک سے منع کیا ہو، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یا کسی عورت کو آپ نے مصحف کے اوراق کو نہ اٹھائیں، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کسی خاتون کو آپ نے یہ کہا ہو کہ لکھی ہوئی کسی آیت کو انگلی نہ لگائیں ان حالات میں، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علامہ البانی فرماتے ہیں کہ یہ جو شرط لگائی جا رہی ہے کہ مصحف کو جو خاتون نہ اٹھائے اپنے ایام کے اندر، اس شرط کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے افضل یہ ہے کہ ایسے حالت میں اگر آپ اٹھانا چاہتی ہیں تو علماء کے اختلاف سے بچنے کے لیے آپ جو ہے اس معاملے پر اس طرح عمل کر لیں کہ اٹھانے کی ضرورت پڑے تو آپ گلوز کے ساتھ اٹھا لیں، یا کسی پاک کپڑے کے ساتھ آپ اس کو اٹھا لیں، اور بیٹھنا بھی ہے مصحف کے ساتھ تو آپ بیٹھیں۔ ہاں البتہ جو الیکٹرانک ڈیوائسز کا مسئلہ ہے وہ واضح کر دیا گیا، آپ جب چاہیں جس حیثیت سے بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اگر آپ اپنے موبائل سے یا ٹیب وغیرہ سے آپ قرآن کو پڑھنا چاہتی ہیں، تلاوت کرنا چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔